اللهم يا غفار يا قدير يا جبار يا رحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے بحمدہ تعالی آج ہم نے پاکستان میں 23ویں روزہ کی سحری اور نماز فجر باجماعت ادا کی ہے. رب ذوالجلال ہم سب کو ساری زندگی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی بارگاہ میں جھکنے کا صحیح ڈھب اور طریقہ نصیب فرمائے. سامعین و سامعات، یقیناً رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ اپنے دامن میں ہزارہا برکات کو سمیٹے ہوئے ہے. اس میں بخشش بھی ہے، مغفرت بھی ہے، نجات بھی ہے، اور اس ماہ مقدس کے اندر انوار و تجلیات کا لا تعداد ظہور ہوتا ہے. لیکن ان سب رحمتوں کے باوجود ایک گھڑی اس کے اندر ایسی آتی ہے کہ جسے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ گھڑی رات کے وقت آتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل، اعلیٰ اور بہتر ہے. یعنی اگر کوئی شخص 83 سال تک کم و بیش مسلسل عبادت کرتا رہے تو جو اجر و ثواب اسے 83 سال کے بعد ملتا ہے وہ رب ذوالجلال اتنا اجر و ثواب اور اتنی برکات اس ایک شب کے اندر اہل ایمان کو نصیب فرما دیتا ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں کے اندر تلاش کرو. یعنی اس کا تعیین رب ذوالجلال نے اٹھا لی ہے. یعنی خاص کس رات ہوگی، کس شب کو ہوگی، یہ خاص جو علم تھا، معین علم تھا، اور اس کی جو تعیین تھی اس کو اٹھا لیا گیا ہے، اور اہل ایمان کو تلاش کرنے، تحری کرنے کا حکم دیا گیا کہ اسے تلاش کیا جائے اور خوب رب ذوالجلال کی عبادت کی جائے. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پالوں تو مجھے کون سی دعا کرنی چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، بے شک آپ درگزر فرمانے والے ہیں، تحب العفو، آپ درگزر کو معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، پس مجھے بھی معاف کر دے. اے اللہ، آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، مجھے بھی معاف فرما دے. حضور نے فرمایا یہ دعا کرو. اس سوال اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو علم اٹھا لیا گیا ہے تو رب ذوالجلال اس کا علم اپنے خاص بندوں کو عطا بھی فرما دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس کا علم عطا ہی نہیں فرماتا، کسی کے علم میں یہ بات آتی نہیں ہے. جس طرح کے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اس کا علم اٹھا لیا گیا ہے اور اس کی تعیین اٹھا لی گئی ہے اور یہ خاص جو رات ہے وہ کسی کے بھی علم میں نہیں ہے کہ فلاں رات ہی لیلۃ القدر ہے، جب اس کی تعیین کو اٹھا لیا گیا تو پھر کیسے پتا چلے؟ تو بات یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کچھ علامات ارشاد فرمائی. جب آپ کے ظاہری زمانہ حیات میں یہ شب قدر آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی صبح کو جو علامات بتلائی اس میں ایک بارش تھی، اور فرمایا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں سجدہ ریز ہوں اور جو مٹی ہے وہ نبی اکرم علیہ السلام کی جبین مبارک پہ لگی ہوئی ہے. اہل ایمان کو معلوم ہو جاتا ہے
اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پالوں اور مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی شب قدر ہے، وہ ساعات، وہ لمحات اور وہ گھڑیاں اگر مجھے مل جائیں تو میں کیا کروں، کون سی دعا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کرنی چاہیے۔ رب ذوالجلال ہمیں بھی یہ بابرکات لمحات اور یہ وجدانی اور یہ روحانی اور ایمانی کیفیات اور لمحات نصیب فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شب کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، بلکہ تمام علماء، اولیاء اور صلحاء اس شب کو تلاش کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر سورہ قدر کی اندر مسئلہ نمبر 5 کو بیان کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں اس بات کی حکمت کہ رب ذوالجلال نے اس شب کو چھپایا کیوں ہے۔ جب رب ذوالجلال نے بڑی بابرکت ایام، دن اور بابرکت راتوں کا علم اہل ایمان کو عطا فرمایا ہے، اس شب کی جو برکت ہے وہ رب ذوالجلال نے کیوں عطا نہیں فرمائی، اس کا علم کیوں عطا نہیں فرمایا۔ آپ عشر ذوالحجہ کی جو برکات ہیں وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عشرے کے بارے میں ارشاد فرما دیا۔ جو نصف شعبان ہے اس کی برکات نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر بہت ساری راتوں کے بارے میں، عیدین کی جو راتیں ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ یہ بڑی بابرکت راتیں ہیں، اور ان کی فضیلت کو بیان کر دیا، اور اسی طرح ایام کو بیان کر دیا کہ فلاں فلاں ایام بھی انتہائی بابرکت والے۔ آج کی شب کو چھپانے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر بہت کچھ علماء نے لکھا ہے، لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی بھی اس مقام پر بڑی ہی خوبصورت اور لازوال اور لاجواب تحریر ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ سورۃ القدر کی المسئلۃ الخامسہ بیان کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں انہ تعالی اخفی ہذہ اللیلۃ لوجوہ، کہ اس رات کو چھپانے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ احدها، ان میں سے ایک، انہ تعالی اخفاہا، بے شک رب ذوالجلال نے اس کو چھپا لیا، کما اخفا سائر الاشیاء، جس طرح کے قیمتی اشیاء کو چھپا لیا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کو اس طرح چھپایا ہے کہ کما اخفا سائر الاشیاء، جس طرح کہ اس نے تمام قیمتی اشیاء کو چھپا لیا۔ یعنی ہر بندہ اس طرح قیمتی شے کو چھپا لیتا ہے، تو رب ذوالجلال نے بھی اس کی قدر و منزلت کے پیش نظر اس کو چھپا لیا۔ فَإِنَّهُ أَخْفَى رِدَاءٌ فِي الطَّاعَاتِ، اب دیکھیں رب ذوالجلال نے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال نے خود چھپا دیا ہے، یعنی اس نے اپنی رضا کو اطاعت کے اندر چھپا لیا ہے۔ جو رب ذوالجلال کی اطاعت کرتا ہے تو یقیناً رب ذوالجلال اسے اپنی رضا عطا فرما دیتا ہے۔ حتی یرغبوا فی الکل، یہاں تک کہ لوگ اس چیز کے اندر رغبت کرتے ہیں، یعنی اسے تلاش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو قیمتی ترین شے ہے جس کو چھپا لیا گیا ہے اس کو تلاش کیا جائے۔ وَأَخْفَى غَضَبَهُ فِي الْمَعَاصِي لِيَحْتَرِزُوا عَنِ الْكُلِّ، اور اسی طرح رب ذوالجلال نے اپنے غضب کو چھپا لیا ہے معاصی کے اندر، گناہوں کے اندر، تاکہ لوگ ہر قسم کے گناہ سے بچیں۔ یعنی کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ کس گناہ کے سبب رب ذوالجلال بندے کی پکڑ فرما لیتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کسی چھوٹے گناہ پر پکڑ فرما لے، اور یہ بھی ممکن ہے وہ کسی بڑے گناہ پر پکڑ فرما لے۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے غیظ و غضبان کو اور اپنے غصے کو اور اپنے ناراضگی کو رب ذوالجلال نے معاصی کے اندر چھپا دیا ہے، تاکہ اہل ایمان کبائر سے بھی بچے، صغائر سے بھی بچے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچے اور اسی طرح بڑے گناہوں سے بھی بچے۔ وَأَخْفَى وَلِيَّهُ فِي مَا بَيْنَ النَّاسِ حَتَّى يُعَظِّمُ الْكُلَّ، اور اسی طرح رب ذوالجلال نے اپنے دوستوں کو، اپنے ولیوں کو چھپا لیا ہے لوگوں کے درمیان،
اپنے بندوں کو چھپا لیا ہے تاکہ لوگ سب کے سب وہ انسانوں کا احترام کریں. اہل ایمان کے ساتھ ایک خاص جو تعلق اور نسبت ہے اور مودت و محبت ہے، وہ تعلق ان کے ساتھ مزید مستحکم کرے اور مضبوط کرے. کسی کے علم نہیں ہے کہ کون سا بندہ ہے مسلم، کون سا بندہ ہے مومن، کون سا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام، رب ذوالجلال کا محبوب بندہ ہے، اس کا مقرب بندہ ہے، تاکہ لوگ حیا کریں، مردوں کا حیا کریں، عورتوں کا حیا کریں، ضعیفوں کا حیا کریں، جوانوں کا حیا کریں. اپنی زبان سے، اپنی نگاہ سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل اور اپنے اشارے سے کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اذیت نہ پہنچائے. سب لوگ اللہ کی مخلوق کا ادب اور احترام کریں. اہل ایمان کے ساتھ جو خاص تعلق اور مودت و محبت کا رشتہ ہے اور ایمانی رشتہ ہے، اس ایمانی رشتے کو زیادہ سے زیادہ لوگ مستحکم کریں اور مضبوط کریں. اس لیے رب ذوالجلال نے لوگوں کے درمیان اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو چھپا لیا ہے. وَأَخْفَى الْإِجَابَةَ فِي الدُّعَاءِ لِيُبَالِغُوا فِي كُلِّ الدَّعَوَاتِ. اور رب ذوالجلال نے قبولیت کو دعاؤں میں چھپا لیا ہے تاکہ بندہ مومن زیادہ سے زیادہ مبالغہ کرے، زیادہ سے زیادہ دعا کرے، رب ذوالجلال سے ہر شے کو مانگے. جس چیز کی اس کو طلب ہے وہ رب ذوالجلال کے حضور دستے سوال دراز کرے اور اس سے طلب کرے اور اس سے مانگے. رب ذوالجلال نے اجابت کو، قبولیت کو چھپا لیا ہے دعا کے اندر. کسی بندے کو نہیں معلوم کہ کون سی دعا ہے جس کے اندر رب ذوالجلال نے قبولیت کو چھپایا ہوا ہے، کہ بندہ ایک لفظ بولے اور جملہ بولے اور وہ مقبول ہو جائے. اس لیے بندہ مومن کے لیے یہ دعا کے اندر رب ذوالجلال کا اجابت کو یعنی قبولیت کو چھپا لینا در حقیقت بندہ مومن کے لیے فائدہ مند ہے، سود مند ہے، کہ وہ ہزارہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے، بس اپنے ایک رب العالمین کے حضور وہ دست سوال کو دراز کر سکے اور اس سے زیادہ طلب کرے. اسی لیے رب ذوالجلال نے اجابت کو یعنی قبولیت کو دعاؤں کے اندر چھپا لیا ہے. وَأَخْفَى الْإِسْمَ الْأَعْظَمَ لِيُعَظِّمُوا كُلَّ الْأَسْمَاءِ. اور رب ذوالجلال نے اسم اعظم کو چھپا لیا ہے اپنے جمیع اسماء کے درمیان، تاکہ بندہ مومن رب ذوالجلال کی ہر اسم شریف کی عزت کرے، تعظیم کرے، ادب کرے، احترام بجا لائے اور رب ذوالجلال کے ہر ایک اسم کے ساتھ وہ محبت کرے. وَأَخْفَى فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ لِيُحَافِظُوا عَلَى الْكُلِّ. اور رب ذوالجلال نے چھپا لیا ہے نماز عصر کے اندر اپنی خاص رضا کو رب ذوالجلال نے نماز عصر کے اندر اپنی خاص رضا کو چھپا لیا. لِيُحَافِظُوا عَلَى الْكُلِّ، تاکہ بندہ مومن صلاۃ الوسطیٰ یعنی نماز عصر کا خصوصی طور پر اہتمام کرے، خاص طور پر نماز عصر کی حفاظت کرے. یعنی یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنی نماز، اپنی عبادات کو اور اپنی نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں اور وہ پس پشت معاذ اللہ ڈال دیتے ہیں یا کسی اور کام کے اندر مصروف عمل ہو جاتے ہیں اور اسے اگنور کر دیتے ہیں. تو رب ذوالجلال نے خاص نماز عصر کے اندر اپنی رضا کو چھپا لیا ہے تاکہ لیحافظوا علی الکل، تاکہ سب لوگ اس کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کریں. وَأَخْفَى قَبُولَ التَّوْبَةِ لِيُوَاظِبَ الْمُكَلَّفَ عَلَى جَمِيعِ أَقْسَامِ التَّوْبَةِ. اور رب ذوالجلال نے توبہ کو چھپا لیا ہے، توبہ کی قبولیت کو چھپا لیا ہے. لِيُوَاظِبَ الْمُكَلَّفَ عَلَى جَمِيعِ أَقْسَامِ التَّوْبَةِ، تاکہ وہ ہر قسم کی، تمام قسم کی جو توبہ ہے وہ اس کی حفاظت کرے. یعنی وہ ہر ایک شے سے ڈرے اور اگر اس سے غلطی سرزد ہو جائے، چھوٹی غلطی سرزد ہو جائے یا بڑی غلطی سرزد ہو جائے، تو وہ ہر غلطی سرزد ہونے کے بعد رب ذوالجلال سے زیادہ توبہ. وَأَخْفَى وَقْتَ الْمَوْتِ لِيَخَافَ الْمُكَلَّفَ. اور اسی طرح رب ذوالجلال نے موت کو بھی چھپا لیا ہے تاکہ بندہ مومن زیادہ سے زیادہ ڈرتا رہے اور رب ذوالجلال کے حضور اپنا نیاز اور اپنی محبتوں کا اور عبادات کا خراج پیش کرتا رہے کہ نہ جانے کب موت آ جائے.
وہ اس ڈر کی وجہ سے کہ اسے علم نہیں ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، وہ کسی کو اذیت نہ دے، کسی کے نقصان کا باعث نہ بنے، اس لیے رب ذوالجلال نے اسے بھی چھپا لیا ہے۔ فَقَذَا أَخْفَى هَذِهِ اللَّيْلَةَ، پس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو بھی چھپا لیا ہے، اس شب قدر کو بھی اللہ تعالیٰ نے چھپا لیا، لِيُعَظِّمُوا جَمِيعَ لَيَالِ رمضان، تاکہ اہل ایمان اس رمضان کی تمام راتوں کا زیادہ سے زیادہ حیا کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کی تعظیم کریں۔ تو اس کو چھپانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ شب بڑی قیمتی ہے، اور قیمتی اشیاء کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور اسے تلاش کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اہل ایمان کو تلاش کرنا چاہیے، جب وہ تلاش کریں گے شب قدر تو کیا، تلاش کرے تو رب بھی مل جاتا ہے۔ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔